مدینہ طیبہ جب میرے آقا تشریف لے گئے، مدینہ محفوظ و مامون تھا، صحابہ اکرام سب اچھائی سے وہاں عمل کر رہے تھے، لیکن مکہ کے مشرکین، اندازہ کرو آپ 400 کلومیٹر دور سے بھاگ کر کے مدینے میں خرابی پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، 400 کلومیٹر سے آ رہے ہیں، مدینہ آئے، راتوں رات آئیں گے، کسی کے کھجوروں کے باغ میں آگ لگا کر بھاگ جائیں گے، جو مسلمان کام کر رہے ہوں ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کریں گے، ان کو قتل کر کے بھاگ جائیں گے مکہ۔ یہ ساری چیزیں مدینے میں آ کر کے وہ کر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈیفنس کا حق نہیں تھا؟ صحابہ اکرام اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کو یا اسلام کو نہ چھیڑو مت، اس لیے کہ بہت دن تک اللہ ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے، 13 سال تک صبر کا حکم دیا، لیکن تمہاری چھیڑ خانی زیادہ ہو گئی، تب پھر مولا نے بدر میں جانے کا حکم دیا، اور وہ دھول چٹائی کہ 14 صدیاں ہو گئی، درد ابھی بھی ان کا کم نہیں ہو سکا۔ خیبر میں وہ دانت توڑے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، کہ 14 صدیوں بعد بھی یہودیوں کے سینوں میں ابھی بھی زخم موجود ہے، آج بھی وہ تڑپ رہے ہیں اس شکست کو لے کر۔ یہ لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ کیڑا کاٹا کس کو تھا؟ کسے کھجلی ہو رہی تھی؟ امن و امان کو غارت کرنے کی کون سوچ رہا تھا؟ مکہ والے، جبکہ انہیں یہ ہونا چاہیے تھا مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، جانے دو، ہمارے وطن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، لیکن وہ مکہ سے اپنے وفد بھیجتے، مدینے رات میں آ کر باغیچوں میں آگ لگا رہے ہیں، مزدور صحابہ کو پکڑ کر مار رہے ہیں، کوئی تجارت میں جا رہا ہے تو اس کا مال لوٹ رہے ہیں، تو کیا یہ برداشت کیا جائے گا؟ اب اسلام نیا ملک بنا چکا ہے، اب برداشت نہیں ہوگا، یہ سلطنت خدا داد تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ یہ ہے، کئی غزوے ہوئے ہیں، جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا، یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے، لیکن تقریباً 5 یا 6 جنگیں اس سے قبل بھی ہوئی، لیکن اس میں لڑائیوں کی نوبت نہیں آئی، مڈبھیڑ ہوئی، وہ ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر آئے، لیکن جس میں جنگ ہوئی گھماسان کی وہ بدر تھی۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور تک تشریف لائے، اس لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑ آئے تھے، ان کا سب سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں، ان کا بھی اس میں مال تھا، مکہ والوں کا بھی مال تھا، تو کیا مدینے میں آئے ہوئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو؟ صحابہ گئے، جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں، جنگ کی غرض سے جاتے تو سارا سامان ہتھیار لے کے جاتے۔ جنگ بدر میں جن لوگوں صحابہ کے ساتھ جو سامان تھا، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، 313 مسلمان ہیں، ان میں 8 گھوڑے ہیں، 8 یا 12 یا جو بھی، 1 عشرے سے زیادہ گھوڑے نہیں، سب پیدل ہیں، اور اکثر کے پاس تلواریں نہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں ہیں تو ایسی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی اس سے۔ یہ بدر میں جانے والے صحابہ ننگے پیر چل رہے ہیں، اور جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے، یہاں تو صرف مطالبہ کرنا تھا، جو ہمارا مال مکہ میں ہم چھوڑا ہے تم بیچنے کے لیے ملک شام لے جا رہے ہو، ہمیں دے دو ہمارا مال۔ لیکن ابو سفیان راستہ کاٹ کر کے ملک شام پہنچ بھی گیا، تجارت بھی کیا، نفع بھی کمایا، واپس مکہ بھی پہنچ گیا، مکہ چلا گیا۔ لیکن ابو سفیان نے پہلے سے مکہ خبر بھیج دی تھی، اے مکہ والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے باہر آ چکے ہیں، ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، مال سب ختم ہو جائے گا، تم سب آ جاؤ۔ مکہ والوں کو اپنے مال تجارت کی فکر ہوئی، سب کے سب جوش میں بھر کر جمع ہوئے، تقریباً 1000 لوگ جمع ہوئے، ہتھیار بھی لیے، تلوار بھی لیے، گھوڑے بھی، ہاتھی بھی، اونٹ بھی، سب سامان کے ساتھ نکلے اور بدر میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا، ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا، اور جہاز بنانے والے کا
दावा ये था कि दुनिया की कोई ताकत इसे डुबा नहीं सकती, उसका चैलेंज था। और जानते हैं इतना बड़ा जहाज था जिसमें हजारों लोग सवार थे, उस टाइटैनिक के बनाने वाले या कैप्टन ने दावा करके, जो छोटी कश्तियां रखी जाती हैं, हम भी सफर किए हैं, छोटी छोटी कश्तियां बड़ी जहाज के इर्द गिर्द रखी जाती, क्यों? अगर इमरजेंसी आ जाए कुछ भी तो ये छोटी कश्तियों में बैठ करके लोग समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसने वो छोटी कश्तियों भी रखने को मना कर दिया था, टाइटैनिक नहीं डूबेगा, उसे कहा भी गया था। और उसके बाद दुनिया की तारीख ने देखा है, वो आइस से टकराया और तकरीबन आधे लोगों की मौत हुई, तकरीबन 1500 के करीब लोग मरे उसमें। सेम ये चीज बदर में आने वाले कुफार और मुशरिकीन ने किया था। वो आए थे और बहुत सारी चीजों में उनका शोरगुल ऐसा था कि रात भर महफिलें लगाते थे, गोश्त भूनते थे और खाते थे, तबले बजाते थे और नाचते थे, और कहते थे कि अब मोहम्मद और उनके साथियों को आखिरी जमाने तक कोई याद भी नहीं करेगा, ऐसा हम खत्म करके जाएंगे। इतने बड़े बड़े दावे उनके, अगर अशार आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोग ये सोच करके रखे थे कि अब इस्लाम और मुसलमानों की कोई एक निशानी भी बाकी नहीं रही। इतने बड़े बड़े अशार बद्र के मैदान में पढ़ रहे हैं, अपने महफिलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 313 निहत्ते सहाबा के साथ क्या कर रहे हैं? रात के वक्त सहाबा ने देखा आका 1000 से ज्यादा तादाद में हथियार से लेस हैं और वो हमारे मुकाबिल में आए। उसमें ऐसे नहीं कि छोटे पोटे सब, बल्कि बड़े बड़े पहलवान वो जमा करके लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा हैं, ये फाका कश निहत्ते हैं, भूख के मारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबों ने अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया यहां मैदान तक आना हमारा काम था, मैदान तक निकल कर आना हमारा काम था, इसके बाद फतह दिलाना मौला का काम। तुम कायम रहो, तुम कायम रहो। और रात के वक्त मेरे आका दुआ यूं फरमाते हैं, ए बारे इलाहा, ये मुसलमान फौज जो तेरे कलमे को कायम करने के लिए निकली है, अगर तूने इसे फतह ना दी तो फिर कयामत तक तेरा सजदा करने वाला कोई नहीं आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान मुनाजात देखें, अल्लाह से यूं दुआ कर रहे हैं, और उसके बाद खुद लकड़ी लेकर के सहाबा को कह भी रहे हैं कि देखना यहाँ फला मरेगा, फला मरेगा, फला मरेगा। क्यों? सहाबा के दिल बंधाने के लिए, तसल्ली देने के लिए। हुजूर ने जिन लोगों के मरने की एक दिन पहले इत्तला दी थी, वो बड़े बड़े जर्नल थे, सिपह सालार थे। सहाबा में जब ये बात मशहूर हो गई, हुजूर ने लकीर खींच दी है, सहाबा ने कहा बड़े बड़े ही जा रहे हैं तो बाकी को फिर हम निपट लेंगे। हुजूर ने जब कहा है उनको जाना ही है, हुजूर ने जब लकीर खींची है वो उनकी डेडलाइन है, खत्म हो चुके हैं। सहाबा का ये तवक्कुल भी था, यकीन भी था। और दूसरे दिन जब सहाबा मैदान में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी सबात कदमी की वजह से, साबित कदम होने की वजह से, आसमान से 5000 फरिश्ते मदद के लिए उतारे, जिसका जिक्र कुरान पाक में। मलाइका, अल्लाह के मलाइका सहाबा की तरफ से लड़ रहे थे मुशरिकीन के साथ। मुशरिकीन में से जो लोग जंग में शरीक थे, कुछ लोग बाद में ईमान भी लाए, वो लोग कहते हैं जंगे बदर ये हमारी जिंदगी की पहली ऐसी जंग है, ऐसे लोग लड़ने आ रहे थे जिनको हम पहचानते ही नहीं थे, वो कौन कहां से आता था हमें दिखता ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया वो अल्लाह के मलाइका थे। अब यहां पर एक बात मैं ये भी बता दूं, एक फरिश्ता अगर पर हिला दे 1 लाख मर सकते हैं, वो तो 1000 के लिए 5000 फरिश्ते क्यों उतारे अल्लाह ने? 5000 फरिश्तों को उतारने की क्या जरूरत थी? एक फरिश्ता ही काफी है। जिब्राइल अमीन ने एक बार आवाज लगाई थी, कौम शुएब पूरी हिलाक हो गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ इनकी एक चिंगार से खत्म हो चुकी थी, मर गए थे सब। एक फरिश्ते की जरूरत थी। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने रसूल के दीवानों की अजमत और शान बताने के लिए इतने फरिश्ते उतारे। बॉडीगार्ड एक हो तो भी चल सकता है, लेकिन किसी के साथ 10 हो तो ये उसकी अजमत को बताते हैं। 10 का काम नहीं, तुम चलो सिर्फ साथ में।
صحابہ کی عظمت و شان کے لیے 5000 ملائکہ اتارے گئے. اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں. شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے, میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے, ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے, سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا, عتبہ مارا گیا تھا, شیبہ مارا گیا تھا, بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے. اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا, مالک تھا, جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا ان کی پشت پر, رسی باندھ کر گھماتا تھا, وہ جنگ بدر میں آیا. بڑا ہٹا کٹا پہلوان, اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قتل نہیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ, اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لے. میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے, ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے. جو دشمن خدا ہے اس کو تہ دیکھ کیا ہے. عزیزان گرامی, جنگ بدر کا نقشہ پورا الٹ گیا. جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا, اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. شام تک یہ جنگ ختم ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کیا آیا؟ پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر کے آئے تھے سب چھوڑ کر گئے. جنگوں کا نظام یہی ہے, جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے. وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا, اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے. نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا؟ 14 جانیں گئی تھی, 14 صحابہ شہید ہوئے تھے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی, تلواریں نہ ہو کر کے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا. میرے عزیزوں, اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے, اس جہاد سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت. لیکن اگر تمہارے مال و متاع, عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے, کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو, تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیح لو کہو اللہ 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 اللہ, دشمن کو ہلاک کر دے, دشمن کو ہلاک کر دے, یہ بھی نہیں. حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ, اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ, اپنا حق مانگو. حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد, یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا حق ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے, کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے, جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر, اجتماعی دعا ہو رہی ہیں, اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں, تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو, دعا کرتے رہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں, کیا احتجاج کریں, ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا, معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو, کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے, اچھی بات ہے, جمعرات روزہ رکھو, NRC ختم ہو جائے, تسبیح پڑھو, یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے, یہ جلالی ذکر ہے, ذکر کرو, سب ختم ہو جائے. میرے عزیز, بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے, ڈنڈے سے جاتے ہیں, ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے. میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا, مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں, فصل اگائی, گدھا آ جاتا تھا, فصل کھاتا تھا. اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے, دعا کرتے تھے اللہ گدھے کو دور کر دے, گدھے کو دور کر دے. جیسے مشہور محاورہ ہے, جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے, بلائیں جاتی ہے اس سے, بعض لوگ کہتے ہیں. تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے, اور وہ گدھا روز کھاتا تھا, روز فصل کھاتا تھا. کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے, انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا, گدھا چلا گیا, دوبارہ نہیں آیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے, کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے. اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. نظام تمہارا قائم ہوتا ہے, تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے, آج بزدل بنایا جا رہا ہے.
لفظ جہاد لانے سے منہ پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناپاک ورڈ ہے، میرے عزیزوں کوئی گالی ہے؟ یہ ایک پوتر لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے، دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، 1965 یا 1955 کی بات، اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ۔ اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی، اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا، کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی؟ اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے، قحط تھا، لوگوں کے پاس مال کم، جاب نہیں تھے، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی، ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی، تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی، جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے۔ اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں، ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اس نے خریدا۔ اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا، جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا، جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ، اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہیں، فیصلہ لے رہی ہیں، ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں، کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا، یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، دوپہر میں کھاتا ہے آدمی، شام میں بھول جاتا ہے۔ آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا، بھوک آتی ہے جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا، لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے یہ جو سٹینڈ لیا، یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے، ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی۔ اس نے پوچھا، کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی عورت ہے، جیوز، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے، میں نے پڑھا ہے ان کو۔ کہا، کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے، میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے ہیں، اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا، بلکہ وہ خود فاقے میں تھے، یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا، اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، حدیث پاک میں، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن وہ عورت کہتی ہے، اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں، باہر ملکوں سے لائی ہوئی، اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی۔ جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں، تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزوں، پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے، یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی، دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں غزوات کی بات کروں، ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا، تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے، جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی، یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی، گھماسان کی ہوئی، کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا، لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی۔ صرف ایک جنگ ہے، جنگ احد، جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی۔ اب دوسری جو جنگ ہے اسلام کی، وہ جنگ احد، بڑی جنگ بتا۔ یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا بھی سبب یہی تھا، چھیڑا نہیں تھا مسلمانوں نے،
جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں، 1 سال تک بیٹھ کر تیاری کرتے رہے، بدلہ لینا ہے بدلہ لینا. بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ 10,000 کی تعداد میں جمع ہوئے، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کی. اب مجھے بتاؤ، کیا اب رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی حفاظت کریں؟ مدینے کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، سب باہر نکل آئے. احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی. ایک خطا تھی، ایک غلطی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی. ایک اونچا ٹیلا تھا. جنگ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں، دشمن کہاں ہے، یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اونچائی پر ہیں، دشمن نیچے ہے، تب تو سمجھ لو کہ تمہارے ایک چانس ہی چانس ہے. نیچے سے اوپر کیسے حملہ کرے گا، لیکن اوپر والا تیر برساتا ہی رہے گا، برساتا ہی رہے گا. تم اوپر والے سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. تو لوکیشن جو بھی جنگوں کے ہوتے تھے چنے جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں جیسے پہنچے، جو اونچا ٹیلا تھا وہ جبل رمات، پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا. اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رمات کے نیچے اور 50 اوپر، اور مشرکین سامنے سے آئے. اب وہ ادھر نیچے والوں سے لڑتے کہ یا اوپر والوں کے تیر کھاتے. معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوپہر نہیں ہوئی، تیر اتنے برسائے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے، اوپر والے الگ مار رہے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. وہ جنگوں کے لوکیشن کو بھی بہتر طریقے سے ترتیب دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے، یہ سب میرے آقا کے فیصلوں پر ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا، تلوار والوں کو نیچے، جھنڈے والوں کو الگ مقام پر. اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو مقدمت الجیش کہتے ہیں، یعنی سامنے ایک فوج کی ٹکڑی ہوتی تھی، وہ سیدھے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے، ہلا مچ جاتا، سامنے کی صفیں ٹوٹ جاتی، تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گنوا دیتے تھے. تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا جس کو میمنہ کہتے ہیں، دائیں والا میسرہ کہتے ہیں، بایاں والا، الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے. اب ہوا یہ کہ مشرکین بھاگ گئے، اوپر کے تیر کھا کھا کر بھاگ گئے. اب ہوا کہ وہ 50 لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا. لیکن وہ مشرکین جب بھاگ گئے تو یہ 50 جو صحابہ تھے تیر انداز، انہوں نے کہا حضور نے تو جو فرمایا تھا جنگ ختم ہونے تک کے لیے، دیکھو نیچے وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے. باقی جو نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اوپر والوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا انتظار کرو، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا مت. تو وہاں 2 جماعتیں ہوئی، تقریباً 40 صحابہ اتر گئے، 10 باقی رہے. 40 لوگ جب نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے، بھاگے ہوئے کافروں میں ہونہار خالد بن ولید بھی تھے. وہ مشرکین کی طرف سے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور جنگوں کی باریکیوں کو سمجھنے والے شخص تھے. دیکھا یہ جو لوکیشن خطرناک تھا ان کے لیے خالی ہو گیا. جو 50 تیر انداز تھے اس میں 40 نیچے آ گئے. تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو جمع کیا، دور جا کر بہت دور سے راؤنڈ لگا کر کے یہ جبل رمات، یہ ٹیلے کے پیچھے آ گئے اور جو 10 اوپر کھڑے تھے تیروں سے ان کو شہید کر دیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ جگہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا کیا. وہ نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، 200 لشکری پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے. جو مشرکین بھاگ گئے تھے مال چھوڑ کر وہ واپس آئے. ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے.
اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے لوہے کی جو تانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی، 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی، کتنا بڑا نقصان۔ پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا، اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے، وہ شہید ہوئے۔ صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا۔ اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان، ہونٹ، ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا، ہار بنا کر کے پہنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو سفیر اسلام تھے، اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی۔ آج اندازہ کرو میرے عزیزو، آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو، اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، ورنہ میں اللہ فرما رہا ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے، جانیں جائیں گی جائیں گی جائیں گی۔ آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرائی کبھی وقار میں، ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا۔ تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا؟ آج کس کو رول ماڈل بن رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے، فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں، تمہارے وہ ماڈل ہیں، ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو، ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش، ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش، ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش۔ اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے۔ تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی۔ مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں، آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ تم اپنے آپ کو پورا بدل لو، کچھ بھی کر لو، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، سب کو اپنے اندر داخل کرو۔ ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں، ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے محبت کرو۔ جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی۔ ان کی خطائیں اجتہادی تھی، اجتہادی خطا تھی، لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی جنگ، 70 جانیں چلی گئی، مال پورا چلا گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو، نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں، نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں، اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا، یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی، ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنے گی۔ آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں کیا ان کو کوسوں، میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں، ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے۔ تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے، مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے؟ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی، اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हुए उस फिल्म की रिलीज हो रही थी। उससे पहले सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फ्रांस के एम्बेसडर को बुलाया, उसके सर के सामने तलवार हिलाई और कहा, सुना है फ्रांस मेरे रसूल के खिलाफ फिल्म बनाकर रिलीज करना चाहता है, उसे बंद करो, उसे बंद करो। उस सफीर ने कहा, वो तो आम हो गई, वो तो रिलीज होनी ही है, उसको तो रिलीज होना है। हमारे यहाँ आजादी राय का ख्याल किया जाता है, हर एक के लिए फिल्म बनती है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, पूरी दुनिया को मैं तुम्हारे सर पे कुचल करके रखूंगा। जिसने मेरे नबी की तौहीन की, मैं आज ही पूरी उम्मत इस्लामिया में जिहाद का ऐलान करता हूं। सिर्फ जिहाद का लफ्ज सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की जुबान पर क्या आया कि फ्रांस की घिग्गी बन गई। उसी दिन वो फिल्म खत्म हो गई, न रिलीज हुई न कहीं फैली। एक कायदे इस्लाम की जरूरत होती है जो ललकारे तो फिर दुनिया के पसीने छूटे। ये वो लोग थे जो ईमान में कामिल थे, रसूल पाक से इश्क और मोहब्बत में वफादारी का उन्होंने हक अदा किया है। आज हमारी बातें तो सिर्फ नारों में रह गई हैं, हमारी बातें सिर्फ अल्फाज में रह गई हैं। अजीजा निगरान वक़ार, ये जो हालात हम पर पेश आ रहे हैं, इसकी एक वजह हमारे बुरे अमाल। तुम उनके हो जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, फिर कोई नहीं छेड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हारे ईमान की गर्मी नापने की कोशिश करते हैं, ये तुम्हारे इश्क रसूल का बुखार नापते हैं। लेकिन फिर भी आज जो फ्रांस में गुस्ताखियों के कार्टून बिल्डिंगों में लगाए गए और गुस्ताखाना कार्टून लगा करके वो ये समझते हैं कि हम इस्लाम को नीचा दिखाने में कामयाब हो गए। याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से ऐलान करता हूं, फ्रांस की जालिम हुकूमत इस मीलाद में देखेगी इंशाअल्लाह। तुमने एक मोहम्मद का कार्टून बनाया है, हर नौजवान के सीने पर मोहम्मद लिखा हुआ पाओगे, हर नौजवान के सीने पर मोहम्मद लिखा हुआ पाओगे। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, अगर मैं अपने दिल के दो टुकड़े करूं, एक पर अल्लाह होगा, एक पर मोहम्मद होगा। ये मेरा ईमान है। तुम कार्टून बनाकर सोचते हो तुम्हें हुजूर की सूरत का पता क्या है, हुजूर थे कैसे? तुमने जिसका बनाया है वो कोई और होगा। मेरा हबीब तो मोहम्मद था, जिसको अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा। मोहम्मद का मतलब होता है सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। दुश्मन भी अगर मेरे नबी का नाम लेगा तो उसकी जुबान से भी मेरे नबी की तारीफ हो ही जाएगी। हुजूर का नाम ही अल्लाह ने ऐसा रखा है कि हुजूर की बुराई करने वाले को भी पहले हुजूर की तारीफ करनी पड़ेगी। मेरे आका का नाम जो भी लेगा, मोहम्मद, जिसका मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द हुई। अब आगे बुराई करो, पहले तो तुम हुजूर का नाम लोगे तो तारीफ हो ही जाएगी। और खुदा ने है उनके मर्तबे जो बढ़ाए हैं, कहीं वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा है, तुम्हारे घटाने से कुछ नहीं होता, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर नौजवान को मैं ये दर्स देना चाहूंगा, पूरी उम्मत इस्लामिया को, ऐ मेरे अजीज, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज तुम अपने आराम की फिक्र करते हो या नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए अपनी जान फिदा करने को फख्र महसूस करते हो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इश्क़ रिसालत का वो दर्स हमें दिया है। अजीजों, सिर्फ हुजूर के नाम पर फिदा होने की बात नहीं, बल्कि आला हजरत हमें यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। मैं एक ही जान क्या फिदा करूं आका आप पर, पूरे दोनों जहां पर फिदा करता हूं, सब छोड़ दूंगा आपके लिए। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आका अगर मेरे पास करोड़ों जहां होते, हर जहां मैं सिर्फ आपके नाम पर फिदा करता। और अल्लामा जामी कहते हैं, फिदाए नक्श नाले नत कुनम जान या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं आका आपके नाम पर मेरी जान हाजिर है, आपके जिस्म पाक की हिफाजत के लिए मेरी जान हाजिर है। मगर मुल्ला अब्दुल रहमान जामी जैसा एक ऐसा आशिक है जो फारसी में पुकार कर यूं कहता, आका
آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے، صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے ہو، ڈرتے ہو، علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں۔ میں ثابت کر کے بتاؤں گا، اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد۔ جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ بتاؤ، سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے۔ ناگاساکی، ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے، پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے، 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس کے ذرات کا اثر باقی ہے۔ جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی۔ مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان اصولوں کا خیال کرنا، کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کو نہ چھونا، بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ پکڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ توڑنا، کہیں کے پتے نہیں اکھاڑنا، وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرنا، وہاں موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے۔ کس کو؟ وہ مجاہدین صحابہ کو کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں، جنگ ان سے نہیں ہوگی۔ بچے آ جائیں ان سے تعرض کر لیا جائے، بوڑھے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے، جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے۔ وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر، ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا، توڑا نہیں جائے گا۔ وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں توڑو گے، وہاں برباد نہیں کرو گے، پھر جنگ کس سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا اصول ہے جہاد۔ جو تمہارے خلاف جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تلوار اٹھائے اس کا ہاتھ توڑو، اس کے دانت توڑو۔ یہ ہمارا نہیں، آج پوری دنیا کا نظام ہے، آج پوری دنیا کا نظام۔ پوری جنگوں کا آپ کو میں اگر اسباب ہی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ احد کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ خندق کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ حنین کیوں ہوئی، موتا کیوں ہوئی، تبوک کیوں ہوئی؟ سب میں وجہ یہی رہی، سب میں وجہ یہی۔ مشرکین مکہ جماعتیں بنا رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں، بعض میں تو حضور کو پہلے سے خبر ہو گئی آقا وہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تب حضور نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ جب جب خبر آئی حضور نے تیاری کا اعلان کیا۔ جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی، جنگ موتا کیوں ہوئی تھی؟ وجہ صرف یہ تھی حضور نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ آج بھی دنیا کا نظام ہے، اگر تم کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو مار دو گے تو 2 ملکوں میں ٹکراؤ ہوگا، اسی لیے ایمبیسیز کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے، سفارت خانوں کی بہت حفاظت ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہاں پر کسی دوسرے ملک کے سفیر کو مار دیا، اس ملک کا تمہارے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا، پہلے سے ہی نظام ہے۔ حضور کا سفیر، حضور کے ایک سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں خط لے کر میرے آقا کا، بیچ راستے میں ایک ظالم نے ان کو پکڑا جو اس بادشاہ کا ایک باج گزار تھا، اس نے ان کو دردناک انداز میں قتل کیا، بے دردی سے مارا، ان کے ٹکڑے کر دیے۔ جب قاصد کو مارا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، برا سلوک کیا، اور اس زمانے کے بھی اصول میں یہ تھا کہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جنگ موتا اسی لیے ہوئی، جنگ تبوک اس لیے ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ ملک شام میں فوجیں جمع کر رہے تھے، رومی لشکر جمع ہے، فلاں لشکر جمع ہے، حضور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حضور نے جتنے جہاد کی یا تو مدینے کے آس پاس یا تو پھر صحابہ کو لے کر بہت دور چلے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، سب برباد ہوتا ہے۔
گھر ٹوٹتے ہیں, درخت ٹوٹتے ہیں, کیا کیا نہیں برباد ہوتا. حضور ہمیشہ مدینے کی حفاظت چاہتے تھے, کوئی بھی جنگ مدینے میں نہ ہو. صحابہ کو لے کر بہت دور چلے گئے. جنگ تبوک جو ہے مدینے سے 800 کلومیٹر دور ہوئی ہے, تقریباً 800 کلومیٹر دور. وہاں پہنچے, وہاں مقابلہ ہوا. موتا بھی یہ جارڈن میں ہوئی ہے, آج کا جو اردن ہے جارڈن. حنین, جنگ حنین مکہ سے بھی 100 کلومیٹر دور ہے, طائف کے قریب. یہ جنگ وہاں ہوئی. وہاں پر بھی کس لیے, جتنی بھی جنگیں ہیں, پڑھو میرے جوانوں, پڑھو میرے عزیزوں, ہر غزوے کا سبب کیا تھا اگر تم نکالو گے, یہی ہوگا کہ یہ حضور کے خلاف طاقت اکٹھا کر رہے تھے, فوج جمع کر رہے تھے, ہتھیار جمع کر رہے, اور سیدھے مدینے پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ خندق کیوں ہوئی؟ خندق کیوں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ مدینے سے باہر ہوئی, صرف 1 کلومیٹر باہر. مجھے بتاؤ, حضور لڑنے کے لیے مکہ گئے تھے یا مکہ والے آئے تھے؟ جنگ بدر میں مکہ والے آئے, جنگ احد میں مکہ والے آئے, جنگ خندق میں مکہ والے آئے. حضور نے تو اپنی زندگی میں ڈیفنس سکھایا ہے صحابہ کو. یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے, کسی کو چھیڑو مت, اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت. یہی اسلام کا اصول. اب آپ اس کو بھول چکے ہو, ٹھیک ہے, چھیڑ نہیں رہے آپ, بہت اچھی بات ہے, اسلام کے اصول پر قائم, لیکن تمہیں آج بہت لوگ چھیڑ رہے ہیں اور تم چھوڑے بیٹھے ہو. یہ دوسرے والا اصول بھول گئے. اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت. ہم مطالبہ کریں گے دشمن کے قید ہونے کا یا وہ اپنا انجام تک پہنچے. آج جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں آج مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلوار اٹھاؤ, بھالے اٹھاؤ اور جاؤ لڑو, نہیں. ہم جس ملک میں ہیں ہم قانونی اعتبار سے چلیں گے. اگر اسلام کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے, میرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے, یا قرآن عظیم کے آیات بینات پر انگلی اٹھاتا ہے, تو یہ میرے پرسنل چیزوں پر اٹیک ہے, یہ میرے اسلامک لا پر اٹیک ہے. تو ہم آواز اٹھائیں گے, ہم کہیں گے کہ آپ جس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, ایک قوم کے ساتھ یہاں ناانصافی ہو رہی ہے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. NRC, CAA, یہ سب مدوں پر کیوں مسلمان بھڑکے ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں, ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور آج بھی ہم قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن کیا کریں, ایک وقت رہے گا جب تک ہم پکارتے رہیں گے. ہم حکومت وقت کو بھی پکار رہے ہیں, عدلیہ کو بھی پکار رہے ہیں, لیکن جب سب بک جائیں, سب ایک میدان میں ننگے ہو جائیں, تو پھر آخر وقت وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا, اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا. لیکن میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا, اپنا ڈیفنس, سیلف ڈیفنس ہر مسلمان سیکھے. ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی جان کی حفاظت کرے, اپنے ملک کی حفاظت کرے. ہندوستان سے ہمیں بڑا لگاؤ ہے, بڑا پیار ہے. اگر اس سے نفرت ہوتی تو ہم کب کے ادھر کے ادھر ہو جاتے, خیانت کے شکار ہو جاتے. اس سرزمین سے ہمیں اس لیے بھی پیار ہے کہ خواجہ ہند یہاں پر ہے, محبوب الہی یہاں پر ہے, ہم کروڑوں عاشقوں کا امام بریلی کا تاجدار یہاں پر ہے. ہم اس ملک سے وفاداری کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اور حفاظت کا بھی عزم رکھتے ہیں. لیکن اس وطن عزیز کی سرزمین کو جو پلید کرنے کی کوشش کرے, جو فساد مچائے, جو فتنے مچائے, اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا ایک حق بولنے والے کی ذمہ داری ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے اور علماء کی مرضی ہے, آپ جابر و ظالم حکومتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہو تو دنیا تمہیں حسینی کردار میں لکھے گی, اور چپ رہ کر کے خاموشی سے سہتے ہوئے جاؤ گے تو حسین اعظم نے کہا ہے, میرے نزدیک ظلم صرف ظالم کا نہیں بلکہ جو ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے وقت کا ظالم ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی پوری نسل کو ظالم بزدل بنا دیا, اپنی پوری نسل کو بزدل بنا دیا. میری باتیں سخت ہوں گی, لیکن آج میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ان الفاظ کا میں تنے تنہا ذمہ دار ہوں. میں بار بار کہتا ہوں میرا مجمع ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ اٹھ کر جا سکتے ہیں, اور کیمرے والے سے بھی کہیں کسی کی تصویر اس میں نہ لیں, بعد میں وہ کہہ سکیں حضرت وہ بیان میں نہیں تھا. آپ بول سکتے ہیں, میں اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں, اس لیے کہ جو زمانے کے تقاضے ہیں
اس کو اگر امت کے سامنے اگر آج ہم نہ بولیں تو پھر جب زبانیں چپ ہو جائیں گی ہمارے صرف اعضاء کاٹے جائیں گے. آج دیکھ نہیں رہے آپ, یہی لفظ کی وجہ سے میں حدیث پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو آخر سمیٹتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات, سارے جہاد اور ساری جنگوں کی تفصیلات بیان کرنا یہ مختصر وقت میں ممکن نہیں, لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کی جو مدد کی اور ان کو فتح عظیم سے نوازا, وجہ کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں جب تک تم جہاد کے ساتھ قائم رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اذا ترکتم الجہاد, جب تم جہاد کو ترک کر چکے, حضور فرماتے ہیں اللہ تم پر ذلت مقرر کرے گا, تم ذلیل ہو کر زندگی گزارو. یہ پوری حدیث ہے. حدیث میں آپ کو اگر سخت لگ رہا ہو تو ذلت کی زندگی گزارو. سیلف ڈیفنس کا نام ہے, اپنے حقوق مانگنا بھول گئے. اور سب سے افضل جہاد کیا ہے جانتے ہو؟ سب سے افضل جہاد میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ بھی جہاد کرو. کیسا جہاد؟ حضور پاک سے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تلوار کا, نیزے کا, بھالے کا, کون سا جہاد؟ اس زمانے میں بندوق کا, بارود کا نا. میں حدیث پڑھتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے, جو آج آپ کر سکتے ہیں. آج کر سکتے ہیں الحمدللہ. اس منبر سے کے خلاف بولوں گا, یہ افضل الجہاد ہے, کیونکہ وہ ظالم ہے اور ایک طرفہ ظلم کے شکار ہیں یہ لوگ, ایک طرفہ ظلم. میں اس بات سے خوف نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ تمہاری غلط نیتیوں کی وجہ سے, غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کے امان کو خطرہ ہے. آج ملک میں فساد جیسے جو حالات ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب تخت کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, کوے کو بڑا پن دیا تو آگے کا آپ سمجھتے ہیں. وہ ساری چیزیں یہی کرتا ہے. اور کسی بندر کے ہاتھ میں اگر لڈو آپ پکڑا جائیں, اسے معلوم نہیں لڈو کھاتے کیسے, گھمائے گا گھمائے گا گھمائے گا, پوری بوندی جھڑ جائے گی, ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. یہ پچھلے 6 سال سے گھما رہا ہے لڈو کو اور سب جھڑ چکا. تقریباً بینکیں کرپٹ ہو گئی, کمپنیاں بک گئی. دیکھ نہیں رہے آپ لڈو کو کیسے گھما رہا ہے, اور اس وقت تک گھمائے گا جب پورا لڈو ختم ہو جائے. برا لگ رہا ہے آپ کو؟ عزیزہ نگرانی, یہ افضل الجہاد ہے. میں جب تک میری طاقت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں گا. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولے, اور زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اور حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے, سب سے کمزور حصہ ہے. مسلمانوں تم فیصلہ کرو کمزور ایمان پر. الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ میں بیچ والے میں ہوں. ہاتھ سے آج نہیں روک سکتے, زبان سے تو ہم بول رہے ہیں. ہم اپنی زبان کا استعمال برائیوں کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں, حدیث رسول میں ہے جب برائی دیکھو تو زبان سے روکو. تمہیں اللہ نے اگر زبان دیا ہے تو بولو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. یہی ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم 10 سالہ زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے, کسی کو نہ چھیڑو. اسلام امن و امان چاہتا ہے, فساد نہیں چاہتا, فتنہ نہیں چاہتا. لیکن جب کوئی تم پر مسلط ہو جائے تب پھر آپ کو کہا جائے گا مت چھوڑو. آخری یہ باتیں ہیں. اسلام امن کب چاہتا ہے؟ دیکھیں حضور کے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہوئے, جہاد میں کئی لوگوں نے قتل و قتال کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے صحابہ کے ساتھ. لیکن 6 ہجری کے بعد, 6 سال کے بعد حضور مکہ واپس آئے. مکہ واپس آئے 1 سال پہلے 7ویں ہجری میں, 7ویں ہجری 6ٹھی ہجری میں حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دیے, کہا احرام کھولو واپس جاؤ مدینے. حضور نے صلح کر لی, واپس بھی چلے گئے. ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا, ٹھیک ہے سب صلح ہو گئی.
एक साल के बाद मक्का वालों ने सुलह तोड़ दी, हुजूर वापस आए 10,000 का लश्कर लेकर। मक्का में जब आए तो मक्का वालों के हालात खराब हो चुके थे। हुजूर इस शान से मक्का में दाखिल हुए कि तलवार उठानी भी नहीं पड़ी, कत्ल क़िताल नहीं हुआ। मक्का मुकर्रमा में इस शान से दाखिल हुए कि सारे इधर के उधर भाग रहे थे, कोई अपनी जान बचा करके, क्योंकि पुराने पाप आज धोए जाएंगे, आज सब मुजरिम लाए जाएंगे। लेकिन मेरे आका की रहमत देखें, उस दिन सहाबा नाराए लगा रहे थे, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। सहाबा ये कह रहे थे आज तो गोश्त काटने का दिन है, गोश्त काटने का दिन है, टुकड़े टुकड़े होंगे आज। क्योंकि ये सहाबा बदर, उहद, खंदक सब में जो आए थे सबको पहचानते थे, मक्का में जिन्होंने घर लूटा था उनको भी जानते थे। सहाबा जब ये नारा लगाने लगे, मेरे आका ने उनके नारे को बदल दिया, कहा अल यौम यौमुर रहमा, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन रहम करने वाला दिन है, आज का दिन रहम करने वाला है। ये है इस्लाम, अमन की बात करता है। इस अमन की तलवार तुमने उठाया हुजूर के खिलाफ, सहाबा को तुमने मारा, लेकिन वो रसूल जब गालिब आ गए उस शहर में, चाहिए तो था कि चुन चुन के बदला लिया जाता, लेकिन हुजूर ऐलान क्या कर रहे हैं, 7 साल तक जो हुजूर की हर जंग में मुकाबिल में आए अबू सुफियान हर जंग में हुजूर के खिलाफ, लेकिन उस दिन हुजूर ऐलान कर रहे हैं अबू सुफियान को भी अमान है, और जो अबू सुफियान के घर में जाकर पनाह ले उसे भी अमान है। हुजूर ने यह तक ऐलान किया। जब अबू सुफियान ने यह देखा मेरी इज्जत इतनी बड़ी, 7 साल तक हर जंग में इनके खिलाफ था, आज माफ भी किया और जो मेरे घर आए उसे भी माफ कर रहे हैं, सीधे दरबार रसूल में हाजिर होकर कलमा तैयबा पढ़ा, हुजूर की गुलामी में दाखिल हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार लोगों को आजाद किया, बल्कि पूरे मक्का वाले उस दिन पकड़ करके लाए गए थे, जो जो कत्लो क़िताल में थे पकड़ के बांध के लाए थे। सहाबा की तलवारें उनकी गर्दनों पर लटक रही थी। हुजूर ने उनसे पूछा, ए मक्का वालों क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में, क्या ख्याल है? मक्का वालों ने कहा आप करीम इब्ने करीम हैं, आप भी करीम हैं, आपके वालिद भी करीम हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, जाओ आज के दिन तुम आजाद हो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कुएं में डाले जाने वाले भाइयों को माफ किया, तो अल्लाह का हबीब अपनी उम्मत को भी माफ करता है। हुजूर ने अपने गुलामों को माफ किया, उसमें अक्सर और बेशतर इस्लाम में आए। अब उसके बाद अमन कब कायम होता है? ऐसे कायम होता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जब फतह हुआ, पहली अजान के लिए खाने काबा की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ने का हुक्म दिया। ये वही गुलाम हैं जिनको मक्का की गलियों में रस्सी डालकर खींचा जाता था, उनके जिस्म पर सिल रखी जाती थी। आज वो बिलाल आए हैं, अरे सीधे मक्का की किसी गली में नहीं, अल्लाह के घर खाने काबा की छत पर। जब उन्हें हुक्म हुआ तो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, अजान तो देते थे, रस्सी पकड़कर तेजी से चढ़ने लग गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल आज अजान वहां से दी जाएगी, ये फतह का ऐलान था, वहां से अजान दो। हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पर खड़े होकर के अजान के लिए आवाज पुकारने लगे। अब उन्हें होश आया, अब उन्हें ख्याल आया, कहा मैं शौक में तो चढ़ गया। हुजूर से पूछते हैं आका जब तक मैं अजान नीचे खड़े होकर देता था मेरा मुंह तो काबे की तरफ होता था, अजान देने के वक्त मैं मुंह काबे की तरफ करता था, हाथ तो काबा मेरे नीचे है, मैं काबे के ऊपर हूं, मुंह किस तरफ करूं? मेरे आका ने फरमाया बिलाल मुझे देखकर अजान, मेरी तरफ देखो और अजान दो। यही तो हमारे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, हाजियो आओ शहीनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा, वो काबे का काबा थे। बिलाल हबशी ने अजान दी। जानते हो यहाँ अबू बकर सिद्दीक भी